السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، میرے ساتھ موجود ہیں عارف نظامی صاحب۔ بہت شکریہ نظامی صاحب آپ کا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ شہزاد صاحب آپ کا، آپ سے بھی گفتگو کریں گے۔ نظامی صاحب، اس وقت جو تنقید کے نشتر ہیں وہ سیدھے چیئرمین نیب کی طرف ہیں۔ آصف زرداری صاحب نے بھی کہہ دیا انہوں نے انٹرویو کیوں دیا، اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے وہ۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی بھی کہہ رہے ہیں وہ ٹھیکیدار نہ بنیں۔ اب آپ کو نہیں لگتا یہ ڈائریکٹلی اپوزیشن اور نیب کے درمیان ایک محاذرہ شروع ہو گئی ہے، حکومت مائنس ہو اور گئی یہ ہے؟ ایک فرنٹ کھول دیا گیا۔ شہزاد اکبر صاحب السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں؟ یہ بتائیے کہ یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چیئرمین نیب نے ایک جاوید چودھری صاحب کو ایک انٹرویو دیا؟ کل میں نے جاوید چودھری صاحب سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ آف دی کف ریمارکس نہیں تھے، انہوں نے خود ان کو بلا کے ان کی درخواست پہ یہ انٹرویو ہے، جس کے کچھ حصے جو انہوں نے کہا آف دی ریکارڈ ہیں وہ آف دی ریکارڈ تھے۔ پھر انہوں نے پریس کانفرنس کر ڈالی۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ریٹائرڈ چیف جسٹس کو، ایک جج کو یہ پبلک میں ایسی باتیں کرنی چاہیے تھیں جس سے ان کی خود کریڈیبلٹی ڈیمیج ہوتی ہے؟ جی نظامی صاحب، دیکھیے دو باتیں ہیں۔ ایک تو جاوید چودھری صاحب کا کالم ہے جو کہ ایک اوپینین ہے، اور اس اوپینین کی اگر کوئی خبر وہ دینا چاہ رہے ہیں تو پھر خبر چھاپیں، اوپینین تو نہ چھاپیں۔ اس کے اوپر میں تو صرف یہی کہوں گا کہ نیب کی طرف سے ایک تردید بھی آ گئی تھی، اور میری نظر میں جو پریس کانفرنس ہے وہ اس سے ہٹ کر ہے۔ اور جہاں تک سابق جج ہونے کا تعلق ہے تو وہ سابق جج ضرور ہیں، لیکن اس وقت چیئرمین نیب ہیں، اور میں نہیں سمجھتا کہ چیئرمین نیب کو پریس سے بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دیکھیے چیئرمین نیب تو بیوروکریسی سے بھی ایڈریس کرتے ہیں، چیئرمین نیب جو ہیں وہ یہ بزنس کمیونٹی سے بھی ایڈریس کرتے ہیں، اور ایکسیسیبلٹی ہونی چاہیے، یہ تو ایک پرنسپل بات ہے۔ لیکن جو کرٹیسزم اس وقت اپوزیشن کی جماعتوں کے دو رہنما فرما رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں انہیں یہ کرٹیسزم نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ ان کے کیس میں وہ اس وقت ملزم ہیں۔ انہوں نے تو کہیں نام لے کے ان کو اسپیسیفائی نہیں کیا، لیکن نیب کے کیسز میں جن کے اوپر بڑے سنگین الزامات ہیں، اور آصف زرداری صاحب تو تقریباً درجن سے زائد کیسز کے اندر اس وقت نیب کی عدالت میں بھی پیش ہو رہے ہیں اور بیل در بیل لے رہے ہیں، ان کا تو جو کہنا ہے اس کے پیچھے میں پوری منطق سمجھ میں آتی ہے۔ تو کنٹروورشل تو کیا جا رہا ہے چیئرمین نیب کی پرسنالٹی کو یا اس آفس کو، لیکن جہاں تک کیسز کے اوپر بات ہے اور کیسز کے اوپر اسپیسیفک ایلیگیشنز ہیں، ان کا کوئی جواب، کوئی کسی قسم کا رسپانس، بلکہ آصف زرداری صاحب کا تو جو ریسنٹ غصہ ہے جمعرات یا جمعے کو جب وہ نیب کی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے اور بعد میں میڈیا میں رپورٹ بھی ہوا، انہوں نے بڑا بباغ دہل کہا کہ نہ صرف میں نیب میں آؤں گا نہیں دوبارہ، چاہے مجھے آپ بلائیں بھی، کیونکہ میں نے جتنے جواب دینے تھے وہ دے چکا ہوں، تاکہ جواب انہوں نے کوئی نہیں دیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میرے سننے میں آیا کہ وہاں کے جو تفتیش کار تھے ان کو بھی کچھ دھمکیاں دے کے گئے ہیں۔ ہاں، لیکن وہ انہوں نے آج یہ کہہ دیا کہ میں تو تھکا رہا ہوں ان کو۔ نہیں، ان کا نیب کو تھکائیں گے، میں بھاگوں گا نہیں۔ صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو نیب چیئرمین کا عہدہ ہے یہ جوڈیشل عہدہ ہے یا ایڈمنسٹریٹو عہدہ ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں، مجھے نہیں پتہ، میں نابلد ہوں اس معاملے میں، آپ بتائیں۔ اگر یہ جوڈیشل عہدہ ہے تو پھر تو اس کے کچھ اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ پھر وہ جو جاوید چودھری والا جو ہے نا، وہ ہے تو کالم میں چھپا، لیکن انٹرویو ہے مثلا، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ شہباز شریف نے ان سے این آر او مانگا، این آر او کے بھی ایک غیر ملکی طاقت جو ہے پیسے جمع کرا دے گی، آپ مجھے چھوڑ دیں، اور کچھ اور شرائط بھی تھیں مزید برآں یہ کہ جی حمزہ کچھ چیف منسٹر بنوا دیں پنجاب کا، جو کہ میرے خیال سے ان کے ادارہ کار میں بھی نہیں ہے، نہ آپ کے نہ میرے، یہ تو ایک جمہوری پروسیس ہے۔ تو پھر یہ مجھے معلوم ہے کہ زرداری صاحب کے ہاتھ کانپتے ہیں کوئی تھوڑے سے، اور وہ اس کی وجہ ہے کہ ان کو وہ سیویرلی ڈائبیٹک ہیں اور امراض بھی ہیں ان کو، تو اس کا بھی ایک قسم کا یہ مذاق اڑایا کہ وہ اتنے نروس تھے کہ گرین ٹی مانگی انہوں نے تو وہ پیالی نہیں پکڑی جا رہی تھی، دونوں ہاتھوں سے انہوں نے پیالی پکڑی۔ تو آیا یہ، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ملزم ہے، لیکن ان کو ٹریٹ تو مجرم کے طور پہ کیا جا رہا ہے کہ فلانا نام نہیں لیا انہوں نے شہباز شریف صاحب کا، باقی تو انہوں نے سب کر دیا کہ بھاگ گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، چھٹی لے لیتا تھا، نیشنل اسمبلی کے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین کے طور پہ وہاں بزی ہو جاتے تھے،
اسی طرح زرداری صاحب کے بارے میں کہا تو انہوں نے تو ان کو ملزم کے علاوہ مجرم بھی قرار دے دیا. نہیں دیکھیں دو چیزیں ہیں. میں پہلے آپ کے پہلے سوال پہ آتا ہوں کہ چیئرمین نیب کا جو عہدہ ہے کیا وہ ایک جوڈیشل آفس ہے یا کوئی اور ایگزیکٹو آفس ہے. تو سر میں یہ میری جو اس میں ناقص رائے ہے نیب کے قانون کو سامنے رکھتے ہوئے یہ جوڈیشل عہدہ نہیں ہے کیونکہ وہ ایڈجوڈیکیٹ نہیں کرتے, کوئی فیصلہ نہیں کرتے. وہ اس وقت آپ ان کو انویسٹیگیٹر کہہ سکتے ہیں, وہ چیف انویسٹیگیٹر ہیں, وہ ریفرنس بیچتے ہیں. نیب چیئرمین کے ساتھ ہی ایک اور عہدہ ہے جس کو وہی پروٹیکشن حاصل ہے جو چیئرمین نیب کو ہوتی ہے, وہ پروسیکیوٹر جنرل کی ہے. وہ اس کا ایک لیگل سمجھ لیجئے کہ سائیڈ ہے نیب کی. تو یہ نیب کی دو سائیڈز ہیں, ایک چیئرمین ہے اور ایک پروسیکیوٹر جنرل ہے. دونوں میری نظر میں ایکول فوٹنگ پہ ہیں کیونکہ اگر پروسیکیوٹر جنرل یہ نہ کہے کہ یہ کیس فٹ فار کورٹ ہے تو وہ کیس چاہے چیئرمین نیب فائل بھی کرنا چاہے تو میری ناقص رائے میں وہ نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے یہ ایک تو یہ کہ ایڈمنسٹریٹو عہدہ ہے اور پروسیکیوٹر جنرل کے ساتھ ہی ہے. دوسری چیز دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک وہ چیز ہے جو جاوید چودھری صاحب کے کالم میں لکھی گئی ہیں, اس کے اوپر میں کوئی اس طرح سے کامنٹ اس لیے نہیں کر سکتا کہ انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا اور اس کا ایک تردید بھی چھپ گئی نیب کی طرف سے. اس کے بعد کچھ باتیں ہیں جو پریس کانفرنس میں کی گئی ہیں, اس کے اوپر جتنی کوئی کلیریفیکیشن ہو سکتی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں چیئرمین نیب سے ہی پوچھنی چاہیے, ان کو کہنی چاہیے. لیکن میں نیب کو ادارے کے طور پہ ضرور بات کہوں گا کہ دیکھیے اس وقت وہ لوگ, میں اس میں اپوزیشن اور حکومت کی بات نہیں کروں گا, میں ان لوگوں کی بات کروں گا جن کے اوپر نیب کے کیسز چل رہے ہیں, سنگین نوعیت کے کیسز ہیں. ان لوگوں نے نیب کو تختہ مشق بنا لیا ہے اور ظاہری بات ہے جو اس کا سربراہ ہوگا اس ادارے کا وہی ان کا نشانہ ہوگا. تو اس پورے میٹر کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنا چاہیے. ظاہری بات ہے جب ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں تو وہ اس کا آگے سے جواب بھی دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ آپ کسی کو اٹھا کے جیل میں بند کر دیتے ہیں تو یہ ان کا کہنا بھی حق بجانب بنتا ہے کہ جی کون سی جیل میں بند کر دیا, کیونکہ مجھے یہ بتائیے کس قانون میں نظیر ہے کہ ایک بندہ جو ریمانڈ پہ ہوتا ہے, فزیکل ریمانڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تفتیشکار آپ سے تفتیش کر سکے گا, لیکن آپ اپنے فزیکل ریمانڈ کے اندر سارا وقت اگر اسلام آباد میں گزارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ سے تفتیش تو ہو نہیں سکتی. تو وہ اس کانٹیکسٹ میں بات اگر کر رہے ہیں ٹھیک ہے, مناسب ہے یا نہیں مناسب یہ تو ایک دوسری بحث ہے. بیرسٹر صاحب یہ جو اس وقت حالات ہیں, ابھی ریسنٹ ایک فیصلہ سپریم کورٹ کا کرنل افتخار اعوان والا, 4 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا, نیب اپنے دستاویزی ثبوت نہیں دے سکا, سپریم کورٹ نے آج انہیں بری کر دیا. بریگیڈیئر اسد کا معاملہ, پھر ہم نے پروفیسر جاوید والا معاملہ دیکھا اور بہت سے معاملات دیکھے. کہیں نہ کہیں انسانی حقوق وہ تو متاثر ہوئے ہیں اس ساری کارروائی میں. دوسرا ان معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے آپ کی کوئی ریسٹرکچرل کمیٹی بھی تھی, کچھ کام بھی چل رہا تھا, وہ کہاں تک پہنچا ہے اس سے متعلق بھی بتا دیجیے گا. دیکھیے دو چیزیں ہیں. ایک تو میں سمجھتا ہوں جہاں تک انسانی حقوق کا معاملہ ہے اور پروسیجرز اور پروسیسز کا معاملہ ہے, حالات اتنے اس طرح سے نہیں, اس طرح سے پیش کیے جاتے ہیں. تھوڑا سا ہر کیس کو اگر آپ انڈیویجولی دیکھ لیجئے کہ اس کے اندر فیکٹس کیا ہیں. اس وقت جو جاوید صاحب جن کو آپ پروفیسر کہہ رہے ہیں وہ پروفیسر بھی شاید نہیں تھے, لیکن ان کی جو ہتھ کڑی لگنے والا معاملہ تھا وہ بعد میں انکوائری کی گئی تھی اور وہ انکوائری نیب نے نہیں کی تھی, وہ ویسے بھی جوڈیشل کسٹڈی میں تھے اور اس میں بالکل نیب کے اوپر کوئی ایلیگیشن نہیں آیا تھا. اور نیب کے کیسز میں جنرلی اب تو یہ بالکل ہم نے نیب سے ڈسکس کیا تھا کہ وہ اس میں ایک ریٹن اپنی ایس او پی لے آئیں کہ نیب کے قیدیوں کو کسی بھی قسم کی ہتھکڑی لگانے کی ضرورت تو ہے نہیں. یہ فائنینشیل کرائم ہے, یہ کوئی ہارڈن کرمنلز تو ہے نہیں کہ ان کو ہتھکڑیاں لگائیں. تو وہ جو ریفارم کا سلسلہ ہے, دو طرح کی چیزیں ہیں. ایک تو دیکھیے لا اور ایک پروسیجر ہے. لا کے اندر یہ جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے یہ سپریم کورٹ کی اسکروٹنی کی چکی سے سن 2001 اور 2 میں اسفند یار ولی کیس کی صورت میں بھی گزر چکا ہے, اور اس کے بعد تقریباً 20 سال مختلف کیسز میں اس کے لا کو چیلنج کیا گیا آن دا بیسس کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی جو انسانی حقوق کی شکیں ہیں ان کے اوپر پورا جو نہیں اترتی. تو وہ تمام چیزوں سے گزر چکا ہے. لیکن اس کے ساتھ حکومت بھی یہ مانتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ اس میں امپروومنٹ کی بہت ضرورت ہے, بہت گنجائش ہے, اور اس کے لیے جو پازیٹیو امپروومنٹ جس سے ادارے کی انڈیپینڈنس متاثر نہ ہو اس کے اوپر حکومت آج بھی اپوزیشن سے بھی بات کرنا چاہتی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے اسمبلی اور سینٹ میں مل کے بل پاس کرانا ہے تو ان کی رضامندی بھی چاہیے ہوگی, لیکن اپوزیشن کی منشا اس میں کچھ اور ہے. جہاں تک جو باتیں ہیں, جو پروسیجر کی چیزیں ہیں نیب کی, وہ بہتر کی جا سکتی ہیں, وہ بہتر ہو بھی رہی ہیں. مثال کے طور پہ
بیوروکریسی کی ایک بڑی شکایت تھی کہ انہیں بیجا تنگ کیا جاتا ہے، تو اس کے اوپر چیئرمین نیب کی طرف سے ایک ڈائریکٹو جاری کر دیا گیا ہے کہ گریڈ 21 اور ابو کسی کو بھی ریجنل لیب میں نہیں بلایا جائے گا، کوئی اس کو انویسٹیگیشن نہیں کہا جائے گا. اگر کسی کی صرف ایک محض انٹرویو درکار ہے کہ اس نے اگر کسی فائل پہ دستخط کیا ہے اور اس کیس میں ملزم نہیں ہے، ایز اے گواہ ہے، تو اس کو اس طرح سے نہ بلایا جائے جس طرح سے ایک ملزم کو بلایا جاتا ہے. اسی طرح سے بزنس کمیونٹی کو یہ باور کرایا گیا ہے کہ جو پیورلی بزنس میٹرز ہیں اس کے اندر وہ نیب کی دسترس میں نہیں آتے، کیونکہ یہ قانون تو پبلک آفس ہولڈر کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے، جس کا ذکر شاید چیئرمین نیب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کیا تھا. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں، اور اس میں ہماری ریکویسٹ بارہا یہ نیب سے رہی ہے کہ اس کو ایکسیسیبل ہونا چاہیے، چاہے عوام ہو اور اپوزیشن ہو. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 2 ماہ پہلے اپوزیشن کا ایک پورا وفد بھی جا کے چیئرمین نیب صاحب سے ملا تھا. تو یہ ایکسیسیبلٹی اور ایکسیس ٹو انفارمیشن تو کسی بھی تحقیقاتی ادارے کے اندر ہوتی ہے اور یہ ہونی چاہیے. اچھا، ایک چیز جو ہے آج جو لیڈر آف دا اپوزیشن تھے پہلے، بھی کیا نام ہے ان کا، پیپلز پارٹی کے جو ہے پیپلز پارٹی شیخ خورشید شاہ صاحب، ہے جی، کس کی؟ خورشید شاہ صاحب. انہوں نے آج یہ کہا کہ یہ ایسی گورکھ دھندا ہے کہ آپ نے اس بیلنس کے لیے 100 دن کے لیے علیم خان کو اندر رکھ کے چھوڑ دیا، اور وہ جو ان کے سرجیل میمن صاحب وہ 1.5 سال سے اس سے بہت کم الزامات میں جیل میں سڑ رہے ہیں. پھر آج ایک دلچسپ خبر چھپی ہوئی ہے، ویب سائٹ پہ آئی ہوئی ہے، کہ جو فیصل واڈا صاحب ہیں وہ بھی وہی کام کر رہے تھے. ان کا ایک فرنٹ مین تھا شیر نواز ہے، جس کے ذریعے بینک سے لٹیگیشن میں بھی ہیں، کئی اربوں روپے کی پراپرٹیز انہوں نے ادھر ادھر کی ہے اس کے ذریعے. پھر اسی طریقے سے اس سے پہلے خسرو بختیار صاحب جو ہیں وہ آپ کے ہی جو ایک نیب میں انکوائری کے مطابق 5702 ایکڑ کے مالک تھے. اب وہ 4 شوگر میلوں کے مالک ہیں، اور ایک اندازے کے مطابق ان کا نیو یارک میں جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ کوئی کئی 6 آمدن 6 کروڑ تھی، اور اب وہ 6 کروڑ سے یہ بینک اکاؤنٹ بڑھ کے اربوں میں پہنچ چکا ہوا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے کہ خسرو بختیار کے بارے میں تو کوئی انکوائری نہیں ہوتی، فیصل واڈا جو ہے وہی کام کر رہے ہیں جو فیک اکاؤنٹس والا ہے، کچھ نہیں ہوتا. تو اس کا بھی تو کچھ مداوع ہونا چاہیے. دیکھیں نظامی صاحب، یہ بالکل کل سے یہ خبریں گردش کر رہی ہیں، لیکن اس میں میری عرض یہ ہے کہ خورشید صاحب کو اگر پہلی تو بات ہے کہ اگر ان کو بیلنسنگ ایکٹ کرانا ہے تو پھر زرداری صاحب بھی اور خورشید شاہ صاحب بھی دونوں کے اوپر کیسز ہیں اور انکوائریاں ہیں، بلکہ زرداری صاحب پہ تو انویسٹیگیشن چل رہی ہے. تو بیلنسنگ ایکٹ تب ہوگا کہ 100 دن یہ بھی چلے جائیں نیب کی کسٹڈی میں رہ کے آ جائیں. یہ تو ایک اس بات کی کوئی منطق نہیں ہے کہ جی کہ ان کو رکھا گیا. دیکھیے لاہور ہائی کورٹ سے ان کی بیل ہوتی ہے 102 103 دنوں بعد، اور کچھ کیسز میں کچھ لوگوں کی ابھی پری اریسٹ بیل چلی جا رہی ہے، جبکہ اس کی کوئی پریسیڈنٹ موجود نہیں ہے. تو پھر بھی یہ کہنا کہ نیب صرف اپوزیشن کو خیر نشانہ بنا رہا ہے تو میں نہیں سمجھتا. اور دوسری بات ہے کہ اگر یہ جو کراچی والے ڈاکٹر عاصم یا شرجیل میمن کی یہ شکایت کر رہے ہیں تو وہ معاملہ تو عدالتوں کے سامنے ہے، تو اس کی شکایت عدالتوں سے تو بن سکتی ہے، نیب سے کیسے بنتی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. اور تیسری چیز جو آپ نے بات کی ہے فیصل واڈا اور خسرو بختیار صاحب کی، دیکھیے ایلیگیشن اور کسی کو کوئی خبر بنا دینا وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا ایک پورا پروسیس ہے. یہ ایک کمپلینٹ ویریفیکیشن کوئی بھی چیز جاتی ہے. ابھی اگر آپ شہباز شریف کی فیملی کے کیسز کو دیکھتے ہیں، جو لاہور کے ان کی منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں، وہ پچھلے سال اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا FMU جو ہے اس کی طرف سے کمپلینٹ آئی اور اس کی طرف سے انفارمیشن آئی، اس کی پہلے ویریفیکیشن ہوئی اور پورا عمل چلا، تو اس کے بعد وہ انکوائری اور انویسٹیگیشن آتھورائز ہوئی ہے. اسی طرح سے آپ کوئی بھی ممبر آف پبلک جو ہے وہ کمپلینٹ داخل کر سکتا ہے، اور اس طرح کی یہ کمپلینٹ شاید نیب کے پاس آئی بھی ہوئی ہے. اب وہ کمپلینٹ ویریفیکیشن کا پروسیس ہوتا ہے، اگر اس ویریفیکیشن کے پروسیس میں جو الزام لگایا جا رہا ہے اس کے اندر کوئی بات ہو تو پھر وہ آگے انکوائری میں شفٹ ہوتی ہے. ٹھیک، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب بہت آپ کے وقت کا آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. نظامی صاحب، بظاہر جب PTI سے متعلق آپ نے سوال پوچھا تو وہی رسمی باتوں پہ وہ آگے پہلے کمپلین، انکوائری اور وہ 4 مرحلے، وہ پورا مرحلہ ہوتا ہے وہ اس پہ وہ آگے کہتے ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں، اردو میں، کہ اپنا تو وہ پورا سر نظر نہیں آتا، پورا جو ہوتا ہے پوری جو ایک سر ادھر ایک تنکا بھی اپنی رسی کو کھٹا بھی کوئی نہیں کہتا. ایک بریک لیتے ہیں نظامی صاحب، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ نظامی صاحب، اداروں کی ساکھ پہ بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور اداروں کے کردار پہ بھی بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں۔ ایک جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی اپوزیشن بالخصوص سیاسی قیادت نیب کو اپنے نشانے پہ رکھے ہوئے ہے، لیکن کچھ حقائق ایسے بھی ہیں، جس طرح ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آیا، ایک صاحب 2015 میں ان کا انتقال ہو گیا، سابق فوجی افسر کرنل افتخار اعوان صاحب، اور اب انہیں 2019 میں سپریم کورٹ بری کر رہا ہے۔ پھر اس سے پہلے بھی ایک واقعہ بریگیڈیئر اسد منیر کی خودکشی، ایسے بہت سے واقعات ہیں۔ آپ نہیں سمجھتے اس طرح کے واقعات نے بھی نیب پر اعتماد کو بہت متاثر کیا؟ یہ نیب چیئرمین کا انٹرویو اپنا جاوید چودھری کے صاحب کا، جس کے بارے میں خود بلا کے انہوں نے دیا، اور پھر پریس کانفرنس سے خطاب، دونوں باتیں میل نظر ہیں کہ ایک جج کو، جیسے آج آصف زرداری صاحب نے، میں اتفاق کرتا ہوں کہ ہی شوڈ بی ابو دا فرے، ان کو اس طرح پرووک ہو کے سامنے نہیں آنا چاہیے تھا۔ اور لیکن کچھ نیب کے بارے میں حقائق تو اپنی جگہ پہ نا، جی، کہ یہ مشرف نے بنایا اسی لیے تھا، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے، لائلٹی چینج کرنے کے لیے، بعد میں اس سے اگر احتساب کا کام لیا جا رہا ہے، اور اس میں یہ سکوپ رکھا ہوا کہ یو آر گلٹی ایز چارج، بعد میں ثبوت مہیا کرتے رہیں گے۔ جی بالکل، اسی چکر میں انہوں نے کرنل صاحب کو پکڑ لیا کہ جی انہوں نے بہت لمبا گھپلا مارا ہے ٹھیک، پراپرٹی کے اندر کوئی، وہ ان کو 14 سال کی قید ہو گئی۔ جی بالکل ایسے ہے۔ پھر ان کو بعد میں وہ قید جو ہے وہ کم کر کے شاید 5 سال کر دی گئی، 5 سال کر دی گئی، پھر اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا 2015 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ 2015 اور میں یہ پہلا کیس ہے کہ سپریم کورٹ نے، ان کی فیملی نے کہا ہم ان کی ونڈیکیشن جاتے ہیں۔ اب سپریم کورٹ نے جو نیب سے کہا کہ جی آپ اس بارے میں ڈاکومنٹری ایویڈنس لے کے آئیں، دستاویزی ثبوت جس کو کہتے ہیں۔ تو جب وہ دستاویزی ثبوت مانگا گیا تو جو ڈیپٹی پروسیکیوٹر تھے نیب کے جو پیش ہوئے تھے، وہ آئے بائیں شائیں کرنے لگ پڑے اور وہ کوئی ثبوت نہیں پیش کر سکے۔ پروسیکیوشن ناکام ہوئی پھر سے نیب کی یہاں پہ، ہیں جی، بالکل ناکام ہوئی نا۔ لیکن سوال یہ ہے نظامی سوال یہ ہے کہ آیا اس بندے کا جو بیچارہ مر گیا اس غم سے، اس کی آپ نے عزت مٹی میں بنا دی، اور بعد میں پتہ لگا اور قید بھی کاٹی اس نے جی، کہ وہ انوسنٹ ہے۔ کھودا پہاڑ نکلا چوہا اور وہ بھی مرا ہوا۔ یہ نظامی صاحب ویسے پہلی بار نہیں ہوا، ایسا بہت سے واقعات میں، بہت سے کیسز میں ہو چکا ہے جہاں پہ نیب کی پروسیکیوشن ناکام ہوئی ہے۔ نظامی صاحب، بہت سے لوگ ہیں، جس طرح آپ انٹرویو کا حوالہ آپ نے دیا، اس میں یہ بھی چیئرمین نیب نے سب کہا سے پہلے تو کہ نیب پہلے تو یہ ثابت کرے کہ وی آر ابو دا فرے، ہم انتقامی کارروائی نہیں کر رہے، لیکن جس انداز سے وہ ڈیروگریٹری انداز سے وہ ہر بندے کو جس کے بارے میں انکوائری کر رہے ہیں، چور اور ڈاکو اور خائن کہتے ہیں، اور کئی قسم کی دلائل لاتے ہیں اس کے لیے، پھر یہ عدالتیں کس لیے رکھی ہوئی ہیں نیب کی؟ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے انٹرویو کا حوالہ دیا، اگر اس انٹرویو کی بات کریں تو چیئرمین نیب یہ بھی کہتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب بھی گرفتار ہونے والے ہیں، علیم خان صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا۔ علیم خان صاحب کے بارے میں آج میرے خیال سے زرداری صاحب نے کہا جی، کہ یہ صرف بیلنس کرنے کے لیے تھا۔ یہ اس پہ پہلے بھی بڑا تبصرہ، بڑا پرویز تجزیہ ہوا خٹک ہے، صاحب کا بھی 100 دن کے بعد ان کو چھوڑ دیا۔ لیکن نظامی صاحب اندر کی باتیں اب کچھ اور آپ ہیں۔ دیکھیں نا، یہ جو بیلنس کرنے والی آپ بات کرتے ہیں، آج ایک اور خبر آپ نے دیکھی ہوگی، وہ ایک ہیں بڑے مشہور جرنلسٹ ہیں نورانی صاحب، جی احمد نورانی صاحب، ایک ویب سائٹ پہ خبر انہوں نے لگی، ایک ویب سائٹ پہ خبر چھاپی ہے، اور اس خبر میں بتائیں نا کیا ہے وہ خبر میں جی انکشاف ہوئے ہیں، جو وزیر ہیں، وزیر برائے آبی وسائل فیصل واؤڈا صاحب، ان کی 46 کروڑ روپے کی پراپرٹیاں، ان کا ایک ملازم ہے شیر نواز، اس کے نام پہ ہیں، اور پھر یہ معاملات اسی طرح چل رہے ہیں، اور جو اصل ان کے مالک ہیں وہ فیصل واؤڈا صاحب ہیں۔ یہ انڈکلیئرڈ پراپرٹیز ہیں فیصل واؤڈا صاحب کی، جو ان کے ملازم کے نام پہ ہیں۔ نظامی صاحب، اس خبر میں شارٹلی وہی کچھ ہے جو الزام مسلم لیگ نون کی قیادت پہ تھا کہ ملازمین سے دیگر لوگوں کو آپ مالک بنا کے اصل بینیفیشل آپ خود ہوتے ہیں، یہی وہ سلسلہ ہے۔ 46 کروڑ روپے کی یہ جائیدادیں بتائی جاتی ہیں جو کراچی کا DHA خیابان تنظیم میں کمرشل بلڈنگز ہیں، اور فیصل واؤڈا صاحب سے ہم نے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی تھی،
انہوں نے کچھ رسپونڈ نہیں کیا، لیکن وہ اس خبر سے متعلق اگر وہ تائید یا تردید کرنا چاہیں تو وہ کر بھی سکتے ہیں۔ اب اس پہ بھی کیا کوئی تفتیش ہوگی، کوئی تحقیق ہوگی؟ کیونکہ احتساب کی تلوار جو جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ اپنا تو شتیر بھی نظر نہیں آتا اور دوسروں کا تیلا بھی نظر آ جاتا ہے۔ جی اب شہزاد اکبر صاحب نے کہا یوں مرلہ ہوگا، یہ مرلہ ہوگا، تو آیا یہی احتیاط برتی جاتی ہے جب سیاسی مخالفین کو اٹھا لیا جاتا ہے؟ اور ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ جی نیب زدہ لوگوں کو عہدہ نہ دیا جائے کوئی، یہ بھی کہا نا چیئرمین نیب نے کہا۔ اب یہ تو بڑا انٹرسٹنگ ہے، پرائم منسٹر پہ ہیلی کاپٹر کا کیس ہے نیب میں۔ نہیں وہ بھی ہے، پھر یہ کہ جی جو یہ شیر نواز صاحب جو ہیں یہ 465 بلین ڈالر کی جو روپے کی جو پراپرٹی ہے ایمریٹس بینک کو انہوں نے بیچی ہے یا کیا اس کی ٹرانزیکشن کی ہے، ڈاکومنٹس بھی موجود ہیں، لیکن وادہ صاحب کہتے ہیں یہ تو میری ہے، یہ تو میرا فرنٹ مین تھا، خود مانے ہوئے ہیں۔ ہاں یہ ان کے فرنٹ مین تھے، پاور آف اٹرنی وارڈر صاحب کے پاس ہے۔ سیاست میں تو آتے رہے، اب یہ تو ایک طرف رہا۔ خسرو صاحب کا بھی معاملہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم کئی دفعہ یہ کہہ چکے ہوئے ہیں کہ بھئی کہاں تو وہ صرف 5000 ایکڑ کے مالک تھے، 5700 کے، اب 4 شوگر ملے جناب، اور ایک بہت بڑا ایفیٹ اسلام آباد میں ایک محل بھی خرید رکھا ہے انہوں نے، لاہور میں بھی کوٹھی ہے، سٹی بینک میں 1 ارب 6 کروڑ کے بینک اکاؤنٹ ہے۔ بھئی اگر یہ اب بات سنیں، اگر پاکستان کے بیلنس میں پیمنٹ ختم کرنی ہے کہ پرابلم، تو یہ پہلے خان صاحب جو ہیں اپنے ارد گرد جو ATMs ہیں ان کے پیسے ہی لے آئیں، یہ لوگ باہر سے، تو مسئلہ حل ہو جائے۔ لیکن نظامی صاحب ایک سوال ہے، یہ دورہ معیار ہے، باقی لوگوں کے نام لے کے تو دورہ نون لیگ کی معیار پروپیگنڈا ہے کرتی ہے کہ جو ہمارے چور ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو اپوزیشن کے چور ہیں وہ چور ہیں۔ اچھا باقی لوگوں کے نام لے کے فیصل وارڈا ہو جائیں یا دیگر وزیر ہو جائیں، نون لیگ پروپیگنڈا کرتی ہے، تنقید بھی کرتی ہے، خسرو بختیار صاحب کے نام پہ نون لیگ بھی خاموش ہے، اس کی کوئی وجہ ہے؟ یہ وجہ بڑی سمپل ہے، میں نے آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے کہ خسرو بختیار بھی تو ایک فرنٹ مین ہے نا، ایک پارٹنر ہیں۔ کس کے؟ ایک چودھری منیر صاحب ہیں، ایک بہت بڑے جی 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 دبئی کے شیخ کے، یہاں پہ ان کے نمائندے ہیں، یہ ان کے ساتھ ہے نا ان کی شراکت داری۔ اچھا، اور ان کے صاحبزادے جو ہیں اس کی شادی مریم نواز کی بیٹی سے ہوئی ہوئی۔ اچھا، مریم نواز کے سمدھی ہیں۔ ہاں، تو اس لیے PMLN نے مکمکا کیا ہوا ہے یہ خسرو بختیار صاحب کے معاملے پہ۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا نظامی صاحب، یہ جس طریقے سے اب نیب کو لے کر زرداری صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ قانونی کارروائی کریں گے چیئرمین نیب کے خلاف، کیا کارروائی ہو سکتی ہے؟ قانونی طور پہ کیا کریں گے؟ ہاں وہ جا سکتے ہیں، میرا خیال ہے کہ سپریم کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا سکتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو شہزاد اکبر صاحب کی باتوں سے کوئی بہت جلدی میں ہے کہ سب کو اندر کر دیں پکڑ کے، اور یہ کہتے ہیں یہ کورٹس کو بڑے الرجک ہیں جی کورٹ سے، اور یہ آج نیا انکشاف ہوا ہے کہ نیب چیئرمین جو ہے وہ تو منصف تو ہے ہی نہیں، وہ تو ایک ایڈمنسٹریٹو، تو اس کا مطلب وہ تو حکومت کا حصہ ہے ویسے ہی۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، یہ بڑا کلیئر کیا انہوں نے کہ ان کے پاس کوئی فیصلہ سازی کی قوت نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے ان کے پاس، وہ ایک حالانکہ جو ریویو ہوتا ہے وہ باقاعدہ اس کو پہلے اس کو ایگزامن کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ۔ لیکن نظامی صاحب اس میں ایک اور بھی ہے، دیکھیں بہت سے اختیارات ان کے پاس فیصلہ سازی کے، پلی بارگین کا اختیار ان کے پاس ہے، جس طرح چیئرمین نیب کا سولو تو پھر یہ کیسے کہتے ہیں کہ یہ ہی از ناٹ اے جج؟ ٹھیک، یہ تو یار یہ سیلف سرونگ آرگومنٹ ہے۔ میرا خیال یہ معاملہ کنفیوز ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں نظامی صاحب، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے کچھ کی بھی بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے، کچھ بات کریں گے معیشت کی۔ نظامی صاحب، پچھلے ایک ہفتے کے دوران ڈالر 9 روپے 60 پیسے اس کی قدر میں اضافہ ہوا ہے، روپیہ مزید ڈی ویلیو ہو گیا ہے۔ محرکات کیا ہیں؟ کیا فری فلوٹ ہو رہا ہے ڈالر، یا پھر اس کے پیچھے بھی کوئی مافیا ہے، کوئی اور لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ کوئی مافیا نہیں ہے، تو حکومت خود ہی مافیا بن گئی اس معاملے میں۔ IMF کی کنڈیشنلز مار لی آپ نے جی۔ دوسرے جو ڈالر کو پہلے تو تھا نا کہ آپ کو پیسے پھینک دیتے تھے مارکیٹ میں، اب آج جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ آئی ہے وہ کہتی ہے آپ کے پاس 3 مہینے کے ریزروز ہیں جو انتہائی ناکافی ہیں، اور IMF کا پیکج سائن نہیں ہوا ابھی،
تو یہ پہلا موقع ہے اس حکومت نے ایک نئی جہد قائم کی ہے کہ ابھی IMF کا پیکج آیا نہیں ہے اور شرائط پچھلے 6 مہینے سے نافذ العمل کی جا رہی ہیں، اور اسی میں ڈالر اور روپی کی پیرٹی جو ہے، اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ یعنی IMF نے تو مطالبہ یہ کیا تھا کہ اسٹیٹ بینک کو آزاد ہونا چاہیے، جی، خود مختار ہونا چاہیے، مارکیٹ فورسز کو آپ انڈیپینڈنٹ کر رہے ٹیکنیکلی اسپیکنگ ہیں جی، بہت عرصے سے ایسے ہی تھا، لیکن عملی طور پہ حکومتیں جو ہیں وہ گورنر اسٹیٹ بینک کو اپنے تابع موبل کے طور پہ استعمال کرتی تھیں۔ مثلا زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے شاہد کاردار صاحب کو ان کی ایک فیورٹ اسکیم تھی روپی ڈالرز، روپی کی بجائے لوکل کرنسی سواپ، ترکی کے ساتھ چین کا۔ شاہد کاردار صاحب کو انہوں نے بلایا، کہا کہ بھائی اس پہ عمل کریں اور یہ کروائیں، تو شاہد کاردار نے بطور گورنر اسٹیٹ بینک کہا کہ یہ ٹیکنیکلی پاسبل ہی نہیں ہے، اور جب وہ باہر جا رہے تھے تو ملٹری سیکرٹری ان کے پاس آیا زرداری صاحب کا کہ سر یہ 2 ارب وظیفے کے لکھتے جائیں، اور وہ فارغ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، انڈیپینڈنٹ بھی آیا یعقوب جو نواز شریف کے دور میں وہ ریلیٹیولی انڈیپینڈنٹ، لیکن اب یہ ہوا ہے کہ ایک نئی مثال قائم کی گئی ہے جی، کہ ہی از، جو نیا گورنر کا اسٹیٹ بینک ہے، ہی از انڈیپینڈنٹ آف دی گورنمنٹ آف پاکستان، لیکن IMF کا ملازم ہے، اور IMF کی MD نے بڑی اس کی تعریف کی ہے، جی جی، اور کرسٹینا خان صاحب لاگارڈ کو نے وزیر کہا، اعظم خان کو، کیونکہ وہ گورا کمپلیکس ہے کہ جی گورے نے اس کی تعریف کر دی تو بہت اچھا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ IMF کی باتیں منشا ماننے سے گا، ہے۔ کوئی 19-20 نہیں کرے گا۔ ٹھیک نہیں، لیکن نظامی صاحب ایک اور سوال جو ہے، گو کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہیں، لگ یہی رہا ہے کہ اپنی مرضی سے کام کریں گے، چیئرمین FBR کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے، ایون جو آپ کے فائنینس ایڈوائزر ہیں، خیر چیئرمین FBR تو حکومت کے ساتھ تال میل سے کام کرتا ہے، تال میل تو ہوگا، لیکن وہ انڈیپینڈنس تو ان کو پالیسی بنانے میں تو کسی حد تک ہوگا۔ انڈیپینڈنٹ اس لحاظ سے ہے کہ اگر وہ کسی بڑی مچھلی کو پکڑ کے جو حکومت کے اندر ہو تو اس لحاظ سے انڈیپینڈنس جو ہے وہ ہونی چاہیے اس کو۔ اچھا، حفیظ شیخ صاحب کی جو ٹیم ہے، لگ رہا ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ کام کریں گے، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے پبلک کے سامنے، یہ الیکٹڈ حفیظ نہیں شیخ ہے۔ کا تو حال یہ ہے کہ آپ جناب یہ اکاؤنٹیبل نہیں ہے، ایک اکنامک ایڈوائزری بورڈ بنانے کا کہا گیا، جی، جس میں شوکت ترین، جہانگیر ترین اور 2 اور بڑے چیدہ ایک اور بینکر تھے، پہلے اکانومسٹ کی بنتی رہی، بینکر یا بگ بزنس سے، یا شاید ایک آدھ اکانومسٹ بھی تھا۔ حفیظ شیخ نے کہا کہ میں اس طرح کی کاٹی اپنے پر نہیں رکھوں گا، انہوں نے انکار کر دیا تو وہ بورڈ بن ہی نہیں سکا۔ اچھا، اب ان کے ایک علی جبیل صاحب ہیں شخصیت، جی، یہ جو CPLC کے جبیل ہوتے تھے ان کے بیٹے، بہت بڑے بزنس مین ہیں، جی، وہ ایک قسم کے حفیظ شیخ صاحب کے دوست بھی ہیں، فرنٹ مین بھی ہیں، ان کے بھائی بھی ایسے منسٹری آف فائنانس میں ان کا توتی بولتا ہے جس طرح کہ وہ ڈپٹی فائنانس منسٹر ہوں۔ تو یہ عجیب قسم کا ماجرا ہے، اور یہ پہلے بھی یہی تھا پیپلز پارٹی کے دور میں۔ ٹھیک ہے، اب مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ حفیظ شیخ صاحب اپنے تئیں کام کر رہے ہیں، وہ بورڈ اور یہ کاؤنسلز کمیٹیز، بھائی دیکھیں، ہی از ناٹ ریسپانسبل ٹو دا پارلیمنٹ، بالکل نہ وہ سینیٹر ہے نہ وہ MN ہے۔ لیکن سوال تو یہ ہے نظامی صاحب کہ وزیر اعظم عمران خان تو جواب دہ ہیں عوام کے سامنے، اور جو اس مہنگائی کی وجہ سے یہ IMF کے ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں ان پہ عمل تو کر رہے ہیں، لیکن عوام کا جو کچومر نکل چکا ہے، بھائی اس سب کا ٹھیک ہو کیا جائے گا، آپ پڑھتے نہیں خان صاحب کا بیان؟ اب تھوڑا سا انہوں نے پینترا بدلا، بجائے یہ کہنے کے کہ پچھلی حکومت ذمہ دار ہے، وہ تو ہے ہی، خیر اب یہ بھی ساتھ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے گا سب۔ تو یہ عوام کے لیے مشکل وقت مزید ہے آپ کی نظر میں؟ کتنا اور مشکل وقت لگ رہا ہے؟ ہاں آپ دیکھیں نا، مثلا یہ جو شرح سود 2.5% بہت بڑا ایک کوانٹم جی، ہے۔ 12.25%۔ یہ 12.25 نہیں ہے، اس میں آپ انشورنس ڈالیں اور چارجز ڈالیں، یہ جا کے کو 15 تک بیٹھتی ہے۔ جی، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو SMEs ہے، یعنی جو اسمال بزنس اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں، وہ خاص طور پہ ہٹ ہوں گے، کیونکہ اگر آپ، میں فرض کریں بزنس کر رہا ہوں جی، اور میں نے جا کے بینک سے پیسے لینے ہیں، تو میں وہ 15% واپس کروں گا
اس کے علاوہ کچھ کماؤں گا جی تو بزنس میں پلاؤ بیک کروں گا, کوئی ایکسپینسز دوں گا, تنخواہیں دوں گا, کچھ آگے چلوں گا. تو اگر میں وہ نہیں کر پاتا تو یہ تو پھر وہی ہے نا, گنجی نہ آئے گی کیا اور چھوڑے گی کیا. یہ تو ایس ایم ایز کے پاس تو جانے کا جو رواج ہے یہ ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو بلیک منی وائٹ کر کے بینکوں میں پارک کر دیں گے. بینکوں میں نہیں پارک کریں گے, جن کے پاس خزانے ہوں گے بلیک منی کے وہ اپنے بزنس چلا سکتے ہیں. جنہوں نے بینکوں سے جو اپنے, اس کے علاوہ وہ لوگ جو بگ بزنس ہے جی جن کے پاس اپنے ریزروز ہیں, اگر بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں نا, دیکھیں فرض کریں, لیکن ان کو لون نہیں لینا. ایکس بینک میں آپ کو اتنے بلین ریزرو ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو لون نہیں لینا. ایک طرف آپ ہیں جو بگ بزنس ہے, مینوفیکچرر ہے, دوسری طرف وہ ایس ایم ایز ہیں اور جو چھوٹے بزنس مین ہیں, جو اگر فرض کریں میں یہ چاہوں یا آپ چاہیں کہ وہ بزنس کریں تو ہم کیسے کر سکتے ہیں, کیونکہ بینک سے لون لینا ہمارے لیے جوئے شیر لانے کا مترادف ہوگا, اس کو واپس کرنا. بالکل ایسے دوسری طرف اس کے بینکوں کے بھی وارن آ رہے ہیں, نجی بینکوں کے, اس میں کیونکہ جو اسپریڈ ہے وہ بڑھ گیا. آپ سمجھے نا. میں نظامی صاحب آپ کی بات سمجھ رہا ہوں, لیکن آپ ایس ایم ایز کی بات کر رہے ہیں. ایس ایم ایز چھوٹے بزنس مین اپنے کاروبار بند کر کے, لوگوں کے روزگار جو دیے تھے وہ ختم کر کے اب ڈالر خرید رہے ہیں. یہ بھی ایک المیہ پچھلے کچھ مہینوں سے ہو رہا ہے. دیکھیں ایک بات ہے کہ یہ بہت ذرا آج کل کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈالر ذخیرہ اندوز کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں کہ یہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش کر رہا ہے یا فلاں سازش کر رہا ہے اور یہ پاکستان دشمن لوگ ہیں. بھئی آپ نے خود ہی تو جب ڈالر کو فری فلوٹ کیا ہے تو ڈالر بھی ایک کرنسی بھی کی بھی ٹریڈنگ ہوتی ہے. جو بیٹھے ہوئے ٹریڈرز, اگر اس کو پتا ہے کہ میرا ڈالر جو ہے جو آج میرے پاس پڑا ہے یہ کل اس میں 2 روپے اضافہ ہو جائے گا, وہ پاگل ہے کہ آج بچے گا. جی اسی لیے ڈالر کی قلت ہوگی. لیکن اس وقت جو حالات ہیں, اگر کرنسی فری فلوٹ ہو رہی ہے, ڈالر فری فلوٹ ہو بھی رہا ہے, پاکستان کی معیشت تو نظامی سے متحمل نہیں ہو سکتی. دیکھیں نا, یہ بھی تو عجیب چیز ہے نا کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیٹ بینک نے تو فری فلوٹ کر دیا ڈالر کا, لیکن ہم چھاپے مار کے ڈالر کی قیمت ڈالر جو لائیں گے مارکیٹ میں تاکہ اس کی قیمت سٹیبل ہو. بات یہ ہے اب کہ اس میں آپ یقیناً جو اسحاق ڈار صاحب کی پالیسی تھی انتہائی غلط تھی کہ آپ نے ڈالر کو جعلی طور پہ مصنوعی طریقے سے آپ نے باندھا ہوا ہے ایک جگہ, روپے فریز کیا ہوتا اور اربوں ڈالر آپ نے مارکیٹ میں پھینکے جسٹ ٹو اسٹیبلائز. وہ تو ہو گیا. اب یہ دوسری ایکسٹریم ہے. اب دیکھیں ڈالر وہیں جا کر رکے گا جو پاکستان کی اکانومی کی ریئل بات ہوگی. ٹھیک ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ڈالرائزیشن آف اکانومی خود شروع ہو جائے کہ آپ کسی ریسٹورینٹ میں کھانا کھانے جائیں تو کہیں جی ڈالر میں دیں, گاڑی خریدنے جائیں کہ جی ڈالر میں آپ کو کوٹ کریں گے, اس سے تو پھر معاملہ جو ہے نا میلٹ ڈاؤن کی طرف بھی جا سکتا. بالکل ٹھیک ہے. نظامی صاحب, ایک اور معاملہ جس پہ خاصا محاذ بنا رہا, گو کہ وہ کوئی معاملہ نہیں تھا, لیکن فواد چودھری صاحب نے اب یہ اپنا ایک بیان جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ 15 رمضان تک ہم نے بولا تھا, قمری کیلنڈر وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو کمیٹی تھی اس نے بنا لیا ہے اور وہ اب اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے ان کے سامنے بھی پیش کر دیا گیا ہے. کتنا بڑا کارنامہ ہے فواد چودھری صاحب کا یہ, اور دوسرا جس طریقے سے ایک تھوڑا سا بریک لینے کے بعد فواد چودھری اب ایکٹیو ہوئے ہیں, بالخصوص اب کنونشنل میڈیا تو نہیں لیکن سوشل میڈیا پہ خاصے ان کے یہ بات طریقے. ہے کہ فواد چودھری صاحب جو ہے نا یہ بہت بڑے فنکار بھی ہیں. جی جی, وہ ایک ٹیلی ویژن چینل پہ وہ باقاعدہ سفید کوٹ پہن کے سائنسدان بن کے تو ایک کامیڈی تقریباً شو کر رہے تھے اگلے دن. باقی رہا ان کا سوشل میڈیا پہ ان کا ایک جی سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے. یہ جو فواد چودھری صاحب نے کیا ہے یہ تو بڑی آبویس بات ہے کہ آپ 100 سال کا یہ نکال سکتے. کیلنڈر موجود ہے, میں نے دیکھے چارٹ ہے کہ کس دن نیا چاند آئے گا, کس دن مہین, وہ تو اپنی جگہ پہ. لیکن یہاں تو اپنی دکان چمکا رہے ہیں. مثلا پوپل زئی جو ہیں مولانا جو خیبر پختونخوا, انہوں نے 2 عیدیں کرنی ہیں. کاروبار ہے نا یہ, ان کی وجہ شہرت ہی یہی ہے. اور رویت ہلال کمیٹی کے چیئرمین کون ہیں؟ منیب الرحمان صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب. اب انہوں نے چاند دیکھنا ہے اور اس پہ کتنے 40 لاکھ روپے شاید خرچ آتے ہیں. جی, بقول فواد چودھری صاحب نے یہ انکشاف کیا تھا کہ عید اور رمضان کے چاند دیکھنے کے لیے 40 لاکھ روپے. لیکن آپ یہ باقی دیکھیں سعودی عرب اور یہ باقی ملکوں میں یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن ہمارے ہاں یہ ہے. اچھا, فواد چودھری کی فنکاریاں جو ہیں 2 چیزیں نا, ایک تو ہے کہ چاند نظر آئے تو عید ہو, جی جی,
ایک یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں پوپل زئی صاحب نے ایک دن عید اور ایک دن روزے پہلے کرنے ہی کرنے. ظاہر ہے اگر اس دن وہ نہیں کریں گے تو پوپل زئی صاحب کو اس کے علاوہ جانے گا کون؟ سال میں نظامی صاحب ایک دن آتا ہے اور اس دن کے بعد پوپل زئی صاحب پورے سال کے لیے اپنی جو شہرت ہے اس کو برقرار رکھتے ہیں. نظامی صاحب شارٹلی یہ بتا دیں یہ جو فواد چودھری صاحب کر رہے ہیں جس طرح ان کی کیمپین بھی چل رہی ہے پبلسٹی سٹنٹ کا ایلیمنٹ تو ہے لیکن ایک وزیر کے لیے اتنی جو پالیٹکس کی ڈائنامکس چینج ہوگی میں یہ رد کروں آپ سے, جی یہ ابھی جانا ہے کیبنٹ کے اندر اور میں بہت ہی پلیزنٹلی سرپرائز ہوں گا کہ اگر یہ پارلیمنٹ جو ہے فواد چودھری کے پروپوزل کو پارلیمنٹ کہہ رہا ہوں کابینہ اڈاپٹ کر لے. خان صاحب میں اتنی جان ہی نہیں ہے اس کے علاوہ وہ مولویوں کو ڈیفائی کریں. میں قمری کیلنڈر کے علاوہ میں چاہ رہا ہوں کہ فواد چودھری صاحب جو کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ اپنی ویڈیو شوٹس کرنا اپنے آپ کو بطور منسٹر اب انہوں نے آہستہ آہستہ سیاسی معاملات پہ بھی بیان دینا شروع کر دیا. آگے دیکھیے ہوتا ہے کہ ابھی تو ابتدائی. ٹھیک ہے نظامی صاحب پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. بہت شکریہ آپ کا. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.